السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے غزوات اور سرایا کے بارے میں۔ سن 1 ہجری تا 2 ہجری کے سرایا اور غزوات۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں مسلمانوں کو جنگ کی اجازت عطا کر دی، تو اللہ کے رسول نے اس کے نفاذ کے لیے مسلمانوں کی فوجی مہمات کا سلسلہ بھی عملاً شروع کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے فوجی دستے گشت کرنے لگے تاکہ مدینہ کی آبادی کو محفوظ کیا جا سکے۔ غزوہ بدر سے قبل تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سرایا اور چھوٹے چھوٹے غزوات کا آغاز کیا، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ سب سے پہلا سریہ ہے سریہ سیف البحر۔ یہ ساحل سمندر کے کنارے پر ہوا، اس لیے اس کا نام سریہ سیف البحر رکھا گیا۔ اس سریہ کے امیر حضرت حمزہ تھے، اس لیے اس کو سریہ حمزہ بھی کہتے ہیں۔ یہ پہلا سریہ ہے جو کہ رمضان 1 ہجری بمطابق مارچ 623 عیسوی کو ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ کو اس سریہ کا امیر بنایا اور 30 مہاجرین کو ان کے زیر کمان شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ کیا، جس میں 300 آدمی شامل تھے اور ابو جہل بھی اسی قافلے میں تھا۔ جب ساحل سمندر کے پاس اس قافلے کا سامنا ہوا اور یہ جنگ کے لیے صف آرا ہو گئے، لیکن قبیلہ جوہینہ کے سردار مجدی بن عمر نے کوشش کر کے یہ جنگ نہ ہونے دی۔ دوسرا سریہ ہے سریہ رابغ، جو کہ شوال 1 ہجری بمطابق اپریل 623 عیسوی کو ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب کو مہاجرین کے 60 سواروں کے ساتھ روانہ فرمایا۔ رابغ ایک وادی کا نام ہے۔ رابغ کی وادی میں ابو سفیان سے سامنا ہوا، اس کے ہمراہ 200 افراد تھے۔ فریقین نے ایک دوسرے پر تیر چلائے، لیکن اس سے آگے کوئی جنگ نہ ہوئی۔ اس سریے میں حضرت عبیدہ کا علم سفید رنگ کا تھا اور علم بردار جو تھے وہ حضرت مصطح بن اساسہ بن مطلب بن عبد مناف تھے۔ تیسرا سریہ ہے سریہ خرار۔ سریہ خرار ذی-قعدہ 1 ہجری بمطابق مئی 623 عیسوی کو ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اس سریے کا امیر بنایا اور انہیں 20 آدمی دیے جو کہ قریش کے ایک قافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ ہوئے، اور انہیں یہ تاکید بھی فرما دی کہ خرار سے آگے نہ بڑھیں۔ یہ لوگ پیدل روانہ ہوئے اور رات کو سفر کرتے، دن میں چھپے رہتے۔ 5ویں روز صبح خرار پہنچے تو معلوم ہوا کہ قافلہ ایک دن پہلے گزر چکا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے غزوہ ابوا یا ودان۔ یہ 2 ہجری میں اسلام کا پہلا غزوہ ہے۔ سفر 2 ہجری بمطابق اگست 623 عیسوی میں ہوا۔ اس مہم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمراہ 70 مہاجرین لے کر بذات خود تشریف لے گئے۔ مدینہ میں حضرت سعد بن عبادہ کو اپنے قائم مقام مقرر فرمایا۔ اس مہم کا مقصد بھی قریش کے ایک قافلے کی راہ روکنا تھا۔ آپ ودان تک پہنچے لیکن کوئی معاملہ پیش نہ آیا۔ 5واں غزوہ ہے غزوہ بوات، جو کہ ربیع الاول 2 ہجری بمطابق ستمبر 623 عیسوی کو پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمراہ 200 صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے۔ اس کا مقصد بھی قریش کا ایک قافلہ تھا، جس میں امیہ بن خلف سمیت قریش کے 100 آدمی اور 2500 اونٹ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رضوہ کے اطراف میں مقام بوات تک تشریف لے گئے، لیکن اس مرتبہ بھی کوئی معاملہ پیش نہ آیا۔ چھٹا غزوہ ہے غزوہ صفوان، جو کہ ربیع الاول 2 ہجری بمطابق ستمبر 623 عیسوی میں پیش آیا۔ اس غزوے کی وجہ قرظ بن جابر فہری کا مشرکین کی ایک مختصر سی فوج کے ساتھ مدینہ کی ایک چراگاہ پر حملہ کرنا تھا اور یہاں سے کچھ مویشی لوٹ لیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کے ہمراہ اس کا تعاقب کیا۔ بدر کے اطراف میں واقع وادی صفوان تک تشریف لے گئے، لیکن قرظ اور اس کے ساتھیوں کو نہ پا سکے، وہ بھاگ گئے تھے۔ یہ مہم بھی بغیر کسی ٹکراؤ کے اختتام پذیر ہوئی۔ بعض لوگوں نے اس مہم کو غزوہ بدر اولیٰ بھی کہا ہے۔ 7واں غزوہ ہے غزوہ ذی العشیرہ۔ غزوہ ذی العشیرہ جو ہے یہ جمادی الاول یا جمادی الاخر 2 ہجری بمطابق نومبر یا دسمبر 623 عیسوی میں ہوا۔ اس مہم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 150 سے 200 مہاجرین تھے، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اس مہم پر روانگی کے لیے مجبور نہیں کیا تھا۔ اس کا مقصد بھی قریش مکہ کے ایک قافلہ جو شام کے ملک جا رہا تھا
اور یہ مکہ سے نکل چکا تھا، اس کو روکنا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے کئی دن پہلے یہ قافلہ ذوالشیرہ سے روانہ ہو چکا تھا۔ اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مدلج اور اس کے حلیف بنو زمرہ سے عدم جنگ کا معاہدہ کیا۔ آخری 8واں جو ہے وہ ہے سریہ نخلہ۔ سریہ نخلہ جو ہے یہ رجب 2 ہجری بمطابق جنوری 624 عیسوی میں پیش آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش کو لشکر کا امیر بنایا اور ان کی قیادت میں 12 مہاجرین کا ایک دستہ روانہ کیا۔ دستے کے امیر کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحریر لکھ کر دی اور ہدایت فرمائی تھی کہ 2 دن سفر کرنے کے بعد اس تحریر کو دیکھنا۔ چنانچہ 2 دن بعد حضرت عبداللہ نے اس تحریر کو دیکھا جس میں درج تھا، جب تم میری یہ تحریر دیکھو تو آگے بڑھتے جاؤ یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے درمیان نخلا کے مقام پر اترو اور وہاں قریش کے ایک قافلے کی گھات میں لگ جاؤ اور ہمارے لیے اس کی خبروں کا پتہ لگاؤ۔ حضرت عبداللہ بن جہش طویل مسافت کے بعد نخلا میں اترے۔ وہاں سے قریش کا ایک قافلہ گزرا۔ اس قافلے میں عبداللہ بن مغیرہ کے 2 بیٹے عثمان اور نوفل اور عمر بن الحضرمی اور حکیم بن کیسان مولا مغیرہ تھے۔ مسلمانوں نے باہم مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ آج حرمت والے مہینے رجب کا آخری دن ہے، اگر ہم لڑائی کرتے ہیں تو اس حرام مہینے کی بے حرمتی ہوگی اور رات بھر اگر رک جاتے ہیں تو یہ لوگ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان پر حملہ کر لیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ حدود حرم میں وہ ان کو نہیں پکڑ سکیں گے۔ چنانچہ ایک شخص نے عمر بن الحضرمی کو تیر مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ باقی لوگوں نے عثمان اور حکیم کو گرفتار کر لیا، البتہ نوفل بھاگ نکلا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حرکت پر نکیر کی اور فرمایا تمہیں حرام مہینے میں جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان قافلہ اور قیدیوں کے سلسلے میں کسی بھی طرح کے تصرف سے ہاتھ روک لیا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قیدیوں کو آزاد کر دیا اور مقتول کے ورثہ کو خون بہا ادا کیا۔ جی تو ڈیئر ویورز، یہ ہمارے سن 1 ہجری کے مشہور سرایہ اور غزوات تھے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس معلومات سے فائدہ ہوگا۔ مزید معلومات کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔